اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. This is Sayyid Mohsin Bukhari from Faisalabad today. تو میں پاکستان میں آ کے لاہور، فیصل آباد اور پاکستان کے مختلف جو اضلاع ہیں یا جہاں جہاں عزیز و اقربا رہتے ہیں، دوست احباب رہتے ہیں، تو میرے پروگرام کا یہ بھی حصہ ہے. اور جہاں بھی میں ہوں اب لائٹ کا یا کوئی اس طرح کا انتظام کہاں پہ نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی چونکہ قرآن و حدیث کی بات کرنی ہے، اس لیے میرے ناظرین کوئی کمی بیشی ہو تو اسے معاف فرمائیں گے. آج میں قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت بقرہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سورت الحمد شریف کے بعد، الحمد شریف پہلی سورت ہے، اور اس کی جو مکتوبی اس کی شکل ہے، مکتوبی اس کا نمبر ہے جو ہمارے سامنے اس قرآن پاک ہے، اس میں اس کی سورت نمبر 2 ہے. تو جس طرح نزول اس کا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو اس حساب سے اس سورت کا نمبر ہے 87. تو آپ اگر یہ کہہ لیں کہ سورت الحمد شریف مکہ میں نازل ہوئی، یہ کئی دفعہ مکرر سورت ہے، یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی. تو جتنی اس کا نمبر بڑھتا جاتا ہے سورتوں کا، وہ مکتوبی ترتیب کے لحاظ سے یہ ہے کہ سورت بقرہ پہلے آ گئی اور چھوٹی صورتیں جو اینڈ پہ آ گئی. تو 87 سورت اس کی جو نزولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں جو چیزیں نازل ہوئیں ان میں 1 2 3 4 اور 87 کا مطلب ہے کہ یہ مدنی صورتوں میں ہے ایک صورت. ابتدا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت فرما گئے، تو مکہ میں پہلے ایمان مکمل ہوا، توحید کا پرچار ہوا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اور اس میں یہ بہت لمبی صورت ہے، اس میں کئی سال لگ گئے. اور پھر وہاں پہ جا کے ایک اسلام کی جو پرورش ہونی شروع کی کہ کیسے عمل کرنا ہے، اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے، وہ سارے پھر اس میں چیزیں آتی رہیں. تو لمبی صورت ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول پاک کے قلب پر قرآن پاک نازل کر دیا تھا، لیکن یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں کہ جب کوئی صحابی آپ سے سوال کرتے تھے یا کوئی وفد باہر سے آتا تھا تو وہ کچھ پوچھتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے کے باوجود بھی وحی کا انتظار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کے لب مبارک تو اس وقت تک ہلتے نہیں تھے جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی. سبحان اللہ، کیا ہستیاں ہیں اور کیا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ اے حبیب آپ کے لیے پیدا کیا. تو انہوں نے عبادت کی کہ اختیارات اللہ نے دیے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی کبھی ایکسرسائز اپنے اختیارات کو خود نہیں کیا، وحی کے مطابق ہی عمل کیا. سبحان اللہ. پھر مولا کائنات، پھر آگے اہل بیت، پھر جو صحابہ المنتجبین ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ تھا. اب مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ تو دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہوں اور نہ جنت کے لالچ کی وجہ سے کرتا ہوں. میں تو اے اللہ عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یعنی سارے یونیورس میں اگر کوئی ہستی لائق عبادت ہے تو صرف اللہ پاک ہے. کہ یہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، آئمہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ساری اپنی پیشانی مٹی پہ رکھ کر، مٹی میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب مسجد نبوی بنی اوائل میں، تو اس وقت فرش جو تھا وہ تھا مٹی کا ہی، لیکن وہ سردی کی وجہ سے پھر وہاں کھجور کے پتے بچھا دیے جاتے تھے تاکہ سردی نہ لگے،
اور جو کھجور کے پتے جب بچھائے جاتے تھے تو ان کی تہ جو تھی وہ فلفی ہو جاتی تھی. تو سجدہ جو ہے اس کو ٹھوس جگہ پر کرنے کا حکم ہے. فلفی جگہ جیسے ہم کوئی میٹرس ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے کہ وہ جب سجدہ کر دیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے سجدے کے زور سے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا ایک ایسے گول مٹی کی جسے ہم سجدہ گاہ اب کہتے ہیں، تو مٹی کو گوندھ کر اس کا ایک گول بنا کے اس کو سجدہ گاہ رکھ لیتے تھے تاکہ جب وہ سجدہ کریں تو وہ ایک تو جگہ فلفی نہ رہے، دوسرا ہے کہ اپنی جو عظیم چیز ہے انسان کی وہ اس کی پیشانی ہے عظمت والی، لیکن اللہ کے سامنے وہ عظمت کو بھی مٹی پہ رکھ لینا ہے. مٹی سب سے پست چیز ہے، تو اس کے اوپر رکھ کر پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہی کیا سب نے. اب میں آتا ہوں پھر قرآن پاک کی طرف کہ سورۃ بقرہ میں اس کو تلاوت تو میں نہیں کہتا کیونکہ صرف النحو کے لحاظ سے جو قاری صاحبان ہیں وہ بہترین تلاوت کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یؤمنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو یہ میں نے ویسے تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا. ایک پھر بات یاد آ گئی کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو مشہد میں ہیں ان کے پاس ان کے ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر بھی دیکھ کے پڑھا کرو. سبحان اللہ. اس صحابی تو جوش میں تھے، انہوں نے کہا کہ شاید ان کو سمجھ نہیں آئی تو کہا کہ اے فرزند رسول میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. آپ نے پھر کہا کہ اچھی بات ہے پھر بھی دیکھ کے پڑھا کرو. پھر وہ تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا حکمت ہوتی ہے، امام یا نبی کی بات میں حکمت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، اپنے قرآن پاک حفظ کر لیا، لیکن اپنی آنکھوں کو قرآن پاک کے پاک و پاکیزہ اور متبرک اور معجزہ نما الفاظ کو دیکھنے کا جو ثواب ہے اس سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا نا کہ قرآن پاک کا دیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہر چیز میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. تو الف لام میم یہ اس کو کہتے ہیں حرف مقطعات. اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ یہ ہے کہ سادہ سا ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انہی حروف سے معجزہ نما بک بنا دیا. جو عرب کے دانشور تھے جو اپنے آپ پر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، یعنی سارے گونگے ہیں، شعر و شاعری بھی ان کو آتی ہے، دانشمند بھی یہ ہیں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت بھی انہی حروف سے نہیں بنا سکے. یہ قرآن پاک کا ایک چیلنج ہے جو آج تک کوئی نہیں اس کو پورا کر سکا. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین لیکن یہ ہے متقین کی ہدایت کے لیے. تو اس کو انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا اور اس کا یہ سمجھے پارٹ 1 ہے. تو میں کل انشاءاللہ تعالی اس کی اگلی جو ہے 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں تو باقی میں آہستہ آہستہ اس کو سمجھاؤں گا تاکہ دیکھنے والوں کو بھی زحمت نہ ہو اور پھر وہ جو باتیں آپ آج کی ہیں وہ ان کو ابزارو کر لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں بچے بھی،
تو پھر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.